الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. گزشتہ نشست میں سورۃ الضحیٰ کے مضامین کا آغاز ہوا تھا اور اس حوالے سے لفظ والضحیٰ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے نفلی عبادات کی اہمیت اور نفلی عبادات کا اہتمام کرنے کی ترغیب کے حوالے سے تفصیلی گفتگو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا. سب سے بنیادی نقطہ اس گفتگو کا یہ تھا کہ جو مشہور حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر فرائض کے اندر کچھ کمی ہوگی تو اس کو نوافل کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا. اس حوالے سے یہ گزارش میں نے عرض کر دی تھی کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ نفل کبھی بھی فرض کی برابری نہیں کر سکتے. نفل کبھی بھی فرض کی خانہ پوری نہیں کر سکتے. خدا نہ خواستہ کسی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، اس نے قضا نہیں پڑھی، وہ کہتا جی میں اس کے بدلے 100 نفل پڑھ لیتا ہوں، تو وہ اس کے بدلے 100 کے بجائے 1000 نفل بھی پڑھ لے گا تو وہ 2 رکعت جو فجر کے فرض ہیں وہ ان کی برابری نہیں کر سکتا. تو اصل نقطہ جو سمجھانا مقصود تھا وہ یہ تھا کہ نماز ادا کرنے کے دوران جو ہم سے کوئی تسبیحات وغیرہ پڑھنے میں یا اور کوئی مستحبات جو چھوٹ جاتے ہیں اس کمی کو نفلی عبادات کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ باقی عبادات کا بھی یہی حال ہوگا کہ اگر زکوٰۃ فرض ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو وہ نفلی صدقات سے پوری کی جائے گی. اسی طرح کو روزے ہیں جو فرض ہیں، اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو وہ نفلی روزوں سے ان کمی اور کوتاہیوں کو پورا کیا جائے گا. تو بہرحال فرائض کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم نفلی عبادات کو بالکل چھوڑ دیں یا نفلی عبادات کا بالکل اہتمام کرنا ہم چھوڑ دیں. عرب ممالک میں آپ چلے جائیں نا جی، عرب ممالک میں جو حضرات گئے ہوئے ہیں وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ یہ کر رہا تھا کہ کوئی بھی نفلی عبادت فرض کی برابری نہیں کر سکتی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم نوافل کو بالکل ہی نظر انداز کر لیں. یہ عرب کنٹریز کی میں بات کر رہا تھا، آپ ادھر چلے جائیں تو وہ لوگ بالکل نوافل کی طرف ان لوگوں کی، بلکہ وہ تو ان کی سنتوں کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں ہے. وہاں سے جو لوگ گھوم کے آ جاتے ہیں نا وہ مجتہد بن جاتے ہیں کہ جی وہ تو پڑھتے نہیں ہیں، آپ انوکھے دیندار ہیں. تو بھائی انہوں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ سنتیں نہیں پڑھتے تھے تو تم کیوں نہیں پڑھتے، تم کیوں پڑھتے ہو، یا ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ادھر والے پڑھتے تھے تم کیوں نہیں پڑھتے. ان سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا کہ جب تمہیں علم تھا کہ سنت ایک عمل ہے، جب تمہیں ایک علم تھا کہ نوافل ایک عمل ہیں، تو تم نے ان کو نظر انداز کیوں کیا. بہرحال واپس آتے ہیں مضمون کی طرف. فرمایا کہ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی. اس کی تفصیل میں گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کی نماز ادا کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں 2 رکعت پڑھا کرتے تھے یا 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پڑھا کرتے تھے. اور فتح مکہ والے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چاشت کی 8 رکعت نماز ادا فرمائی تھی. تو میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ کم از کم اس کی 2 رکعت ہیں، زیادہ سے زیادہ 8، 10 یا 12 بھی پڑھی جا سکتی ہیں. جتنا آپ کے پاس وقت ہو اس میں سے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر جو ہے وہ ان نوافل کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. بات چل رہی تھی سورہ والضحیٰ کے اندر 9 مضامین کا بیان ہوا. میں نے گزشتہ نشست میں آپ کو بتلایا تھا کتنے مضامین کا بیان ہوا، 9 مضامین کا. 3 آیات وہ ہیں
کہ جن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ 3 آیات وہ ہیں جن پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کیے گئے 3 احسانات گنوائے گئے ہیں، اور 3 آیات میں 3 احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ تو کل ٹوٹل 9 باتیں اس صورت کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ اختصار کے ساتھ ان 9 باتوں کا احاطہ آپ کے سامنے کر دیا جائے۔ سب سے پہلی بات جو بیان ہوئی وہ کیا بیان ہوئی کہ ما ودعک ربک وما قلی، محبوب آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے اور آپ کا رب آپ سے ناراض بھی بولے بھائی نہیں ہوا ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو مکہ کے کفار تھے، یہودیوں نے ان کو ایک تیلی لگائی، شدنیوں والا کام کیا۔ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی جاؤ محمد، سب بولیں بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جاؤ، ان سے جا کر 3 سوال کرو، اگر وہ تینوں سوالوں کے جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کے نبی بولیں بھائی نہیں ہے، اگر وہ تینوں سوالوں کے جواب نہ دیں تب بھی سمجھ لینا کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے، اگر وہ 2 سوالوں کے جواب دیں اور 1 سوال کا جواب نہ دیں تو پھر سمجھ لینا کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اب وہ 3 سوال کیا تھے وہ ہم سورہ کہف میں پڑھ کر آ چکے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ بھئی ذوالقرنین کون تھا، دوسرا سوال تھا اصحاب کہف کون تھے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں۔ اب یہ 3 سوال انہوں نے جا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کیے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا، جس پر پھر کچھ دن تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا نزول بند ہو گیا۔ یہ حضور کی تربیت تھی۔ بعض نے فرمایا کہ 12 دن، بعض نے فرمایا 15 دن موبائل بند کر دو بھائی، ابھی میں نے تقریر جھاڑی ہے اس کے اوپر۔ بعض نے فرمایا 12 دن، بعض نے فرمایا 15 دن، بعض نے فرمایا کہ 40 دن تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی آنا بند ہو گئی۔ اچھا، اب یہ جب 40 دن حضور پر وحی نہیں آئی، یا 15 دن وحی نہیں آئی، یا 12 دن، یا جتنے دن بھی وحی نہیں آئی، تو اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک پریشانی کی کیفیت تھی کہ بھائی وحی کیوں نہیں آ رہی، بار بار حضور بے چین ہیں، معمولات میں کمی آ رہی ہے۔ ادھر سے ان کفار کو تانا دینے کا موقع مل گیا۔ ابو لہب کی بیوی آئی، وہ آ کر کہتی ہے وہ تیرا شیطان آج کل نظر نہیں آ رہا، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی تجھ پر جو وحی نہیں آ رہی وہ تیرے شیطان نے تیرے پاس آنا نعوذ باللہ بند کر دیا۔ لوگ آئے دوسرے، انہوں نے آ کر کہا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے نا تمہیں چھوڑ دیا ہے، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے تمہارے رب کے سامنے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے یہ تانے بھی برداشت کر رہے ہیں۔ کس کے لیے برداشت کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بھائی۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے تانے بھی کیا کر رہے ہیں بھائی؟ برداشت کر رہے ہیں، اور یہ سب کس کے لیے برداشت کر رہے ہیں؟ اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے۔ اچھا بھائی، اب یہ دیکھو وحی کا بھیجنا یا نہ بھیجنا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں بھائی۔ اللہ جب چاہیں گے تب وحی آئے گی، اللہ جب نہیں چاہیں گے تو وحی نہیں آئے گی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ساتھ ساتھ تربیت بھی فرما دی، اور پھر آیات نازل ہو گئیں 15ویں پارے میں سورہ کہف کی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ آئندہ آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ کل میں یہ کام کر لوں گا، بلکہ آپ نے کہنا ہے کہ انشاءاللہ کل میں یہ کام، ٹھیک؟ تو انشاءاللہ کہنے کی بھی ترغیب آ گئی۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے 2 سوالوں کا جواب نازل فرما دیا۔ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر دیا، ذوالقرنین کا واقعہ بیان کر دیا۔ تیسرا سوال ان کا روح کے متعلق تھا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امری ربی، اے محبوب آپ ان کو صرف اتنا بتا دیجئے کہ روح کے متعلق مجھے کوئی علم نہیں دیا گیا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہاں روح کے متعلق اتنی بات ضرور ہے کہ یہ امر ربی ہے، میرے رب کا حکم ہے، بس اس سے زیادہ میں روح کے متعلق کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ وقفہ تھا، یہ وہ سبب تھا کہ جس کی وجہ سے کچھ عرصہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نہیں آئی، تو کفار نے حضور کو تانے دینا شروع کر دیے، جس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 3 اللہ تعالیٰ نے تسلی کے جملے فرمائے ہیں۔ پہلا جملہ کیا بیان فرمایا ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے اور آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت جو ہے بعد میں آنے والا جو وقت ہے وہ پہلے والے وقت سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کو سمجھ لیں، علماء کرام نے اس کے 2 مفہوم بیان فرمائے ہیں۔
ایک مفہوم تو یہ بیان فرمایا ہے کہ جو اس وقت موجودہ دور چل رہا ہے، موجودہ وقت چل رہا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو تنگی کا دور ہے، ہر حوالے سے مشکلات ہیں، کفار کی طرف سے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کی تکالیف کو بھی برداشت کرنا پڑ رہا ہے، ان کی طرف سے اور جو سختی کے معاملات ہیں وہ سارے بھی برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، تو تسلی کیا کروا دی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ جو بعد میں آنے والا وقت ہے وہ اس وقت سے بہتر ہوگا، یعنی جو آنے والا دور ہے اس میں آپ کو اس قسم کی تکالیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی اپنی ایک حکومت دے دیں گے، آپ کی اپنی ایک خلافت کا سلسلہ ہوگا، بادشاہت کا سلسلہ ہوگا، آپ اپنی مرضی کے ساتھ تسلی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ یہ معاملہ تو ہے دنیاوی اعتبار سے، اور ایک دوسرا مفہوم بھی علماء مفسرین نے اس کا بیان فرمایا ہے، وہ دوسرا مفہوم یہ بیان فرمایا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آخرت دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ دیکھیں اس موضوع پر پہلے بھی کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے کہ بھئی دنیا کی زندگی ہے تو یہاں پہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہر وقت 24 گھنٹے یہاں پر راحتیں ملتی رہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر بیماری بھی آئے گی، یہاں پر تنگی بھی آئے گی، یہاں پر پریشانی بھی آئے گی، یہاں پر کسی پیارے کے جانے کا غم بھی برداشت کرنا پڑے گا، والد صاحب سے جدا ہونا پڑے گا، والدہ سے جدا ہونا پڑے گا، بیوی بچوں سے جدا ہونا پڑے گا، قبر میں جانا پڑے گا، حساب کتاب، یہ سارے کے سارے معاملات اس دنیا کی زندگی میں بھائی کرنے پڑیں گے، اس کے بغیر دنیا کی زندگی میں گزارا ممکن نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں آدمی جو ہے نا جی بڑی زبردست اس کی لائف گزر رہی ہے، بھائی یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ ابھی بھائی ہمارے میرے سامنے بیٹھے ہوئے آتے آتے وہ بھی یہی جملہ بول رہے تھے کہ آپ کا ناخن کے اندر تھوڑی سی تکلیف ہو جائے آپ بے چین ہو جاتے ہیں، چھوٹا سا ناخن، اتنا سا باریک سا، اس کی ایک چونچ، باریک سی چونچ وہ کھال کے اندر چبھ جاتی ہے تو راتوں کی نیند کیا ہو جاتی ہے بھائی، حرام ہو جاتی ہے، آپ سو نہیں سکتے۔ تو دنیا میں راحت کی زندگی ممکن نہیں ہے، یہاں پر پریشانیاں بھی ہیں، یہاں پر بیماریاں بھی ہیں، یہاں پر تکالیف بھی ہیں، یہاں پہ الجھنیں بھی ہیں، یہاں پہ خاندانی مسائل بھی ہیں، یہاں پہ معاشی مسائل بھی ہیں، یہاں پہ معاشرتی مسائل بھی ہیں، یہاں پہ دوست و یاروں کے ساتھ جھگڑا بھی ہے، پھڈا بھی ہے، بہت سارے معاملات ہیں، لین دین کے معاملات بھی ہیں، قرض کے معاملات بھی ہیں، خرید و فروخت کے سینکڑوں قسم کے معاملات ہیں۔ ان سارے معاملات کو آپ کو کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن جب یہی قدم جب آخرت میں پڑ جائیں گے اور سرخ روح ہونے کے ساتھ پڑھیں گے اور کامیابی کے ساتھ پڑھیں گے، میرے استاد محترم ہیں، میرے شیخ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جنت کی ہوا کا ایک جب ٹھنڈا جھونکا آئے گا نا تو دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جاؤ گے۔ کہتے ایک ٹھنڈا جھونکا جب جنت کا اللہ تمہیں دیں گے نا تو تمہیں دنیا کی ساری تکلیفیں، ساری آزمائشیں، ساری پریشانیاں، تمہیں ایسا لگے گا جیسے دنیا کی زندگی میں کبھی گیا ہی نہیں، کبھی ہم نے دنیا میں بخار دیکھا ہی نہیں، کبھی ہم نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی نہیں، کبھی دنیا میں ہم نے کسی پیارے کے جدا ہونے کا غم دیکھا ہی نہیں۔ اللہ پاک ایسی راحت عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ بھئی آپ کی جو آخرت جو ہے وہ آپ کی دنیا سے 1000 درجے کیا ہوگی بھئی؟ بہتر ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اے محبوب اللہ اکبر کبیرہ، دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا مقام ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا شان ہے۔ ساری کائنات کو حکم کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرو، ساری مخلوق کو حکم کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرو، اور یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے ہم سے۔ تو فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حدیث شریف میں آتا ہے، میں تھوڑے سے الفاظ یہاں پر استعمال کرنا چاہوں گا، رمضان کا مہینہ بھی ہے اور تھوڑی سی گزارشات اس حوالے سے بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، مفہوم ہے یہ میرے آقا کی اپنی امت کے ساتھ شفقت ہے، میرے آقا کی میرے اور آپ کے ساتھ محبت ہے۔ فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی دوزخ سے نکل کر جنت میں نہ آ جائے، جب تک میرا کوئی ایک امتی بھی خدا نہ خواستہ دوزخ کا عذاب اگر اسے جھیلنا پڑ رہا ہوگا نا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک اللہ میاں آپ سے راضی نہیں ہوں گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کے ساتھ مقام ناز ہے۔
مقام نیاز ہے، مقام ناز ہے، اور میرے ساتھ میرے نبی کی اور آپ کے ساتھ کیا ہے بھائی؟ محبت ہے، کہ میرے نبی کو یہ برداشت ہی نہیں ہے کہ ان کا کوئی امتی جہنم میں جائے، میرے نبی کو یہ چیز برداشت نہیں ہے۔ اچھا، اب میں ایک یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال عرض کرنا چاہوں گا۔ ماں باپ ہوتے ہیں نا، ماں باپ اپنی اولاد سے کچھ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، کیوں بھائی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا، پھر وقتاً فوقتاً اپنی اولاد کو سناتے بھی رہتے ہیں، کیوں بھائی؟ ایسا ہوتا ہے نا بھائی میں یہ چاہتا ہوں تم پڑھ لکھ کر ایسے بن جاؤ، تم پڑھ لکھ کر یوں ہو جاؤ، ایسے تم افسر بن جاؤ بڑے، میں تمہیں فلاں منصب کے اوپر جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اب ماں باپ تو اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، ٹھیک، اب آگے اولاد کی کیا ذمہ داری ہے؟ اولاد کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ صبح صبح اٹھے، دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جائے اور رات کو واپس آ جائے، ہے نہ پڑھنا نہ لکھنا، نہ کہیں اسکول جانا، نہ کالج جانا، نہ کوئی محنت کرنی۔ کیوں جی؟ میرے ابا نے تو خواہش ظاہر کی ہے کہ میں تو بڑا افسر بن جاؤں، تو ابا کی خواہش تو پوری ہو کے رہے گی، تو ایسے پوری ہوگی؟ بولیں بھائی ایسے؟ بھائی اس کے لیے عمل درآمد کرنا پڑے گا نا، بچے کو پڑھنے جانا پڑے گا، کامیاب ہونا پڑے گا۔ پھر اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ میرا کوئی امتی دوزخ میں جانا، بولیں بھائی، نہیں چاہیے، تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں؟ نہ ہمیں کوئی اعمال کی فکر، نہ ہمیں کوئی اذکار کی فکر، نہ ہمیں کوئی ایمان کی فکر۔ کیوں جی؟ حضور نے فرما دیا کہ میرے سارے امتی بخشے بخشائے ہیں، لہٰذا اب ہم بخشے۔ بھائی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے بھائی، اب تو ہماری ذمہ داری دوہری ہو گئی ہے، ہماری ذمہ داری دگنی ہو گئی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے امیدیں وابستہ کی ہیں کہ بھائی میرا کوئی امتی جہنم میں جلنا نہیں چاہیے۔ تو اب تو ہماری ذمہ داری پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم ان تمام کے تمام اعمال اذکار کا اہتمام کریں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیں بتلا کر گئے ہیں، ہمیں سکھلا کر گئے ہیں۔ ہم کسی شک اور شبے میں مبتلا، بھائی آپ لوگ تھکے ہوئے مجھے لگ رہا ہے، سب کو روزہ لگ رہا ہے، تھوڑا سا ساتھ دیں میرا، کسی شک اور شبے میں مبتلا ہونے کی ضرورت۔ بھائی مجھے حیرانی اس بات پہ ہوتی ہے کہ 1400 سال سے ایک دین چلا آ رہا ہے، 1400 سال سے اس میں شک نہیں پیدا ہوا، یہ 100 150 سال یا 50 سال یا 10 سال پہلے اچانک اس میں شک کیسے پیدا ہو گیا؟ کیسے پیدا ہو؟ اور ہم ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں کہ ہم نے وہ 1400 سال کی جو محنت ہے اس کو اٹھا کے 1 سیکنڈ میں ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا ہے، اور وہ جو شک اور شبہ ہمارے اذہان کے اندر پیدا کر دیا کہ ہم نے اس کے پیچھے چل پڑنا ہے۔ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اس لیے میں ایک عبادت کے اوپر ضرور بات کرنا چاہوں گا، وہ عبادت ہے تراویح کی۔ تراویح کی 1400 سال سے امت کا ایک اجماعی مسئلہ ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، 1400 سال سے کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آج ہمیں اس میں 50 قسم کے اختلافات نظر آنا شروع ہو گئے، کیوں؟ ہمارے بڑوں کو تو یہ اختلاف نظر نہیں آیا، ہمیں کہاں سے نظر آ گیا؟ پہلے شک میں یہ ڈالا گیا کہ جی اتنی رکعت نہیں ہوتی، جی اتنی رکعت ہوتی ہیں، پہلے ایک شک ڈالا گیا، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے جی، موج لگ گئی ہماری، تو شارٹ کٹ عبادت ہمیں مل گئی، شارٹ کٹ راستہ ہمیں مل گیا، حالانکہ کسی حدیث میں ایسا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اب شک اور شبہ میں کیا مبتلا کر دیا گیا کہ جی تراویح تو کوئی نماز ہی نہیں ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ صحابہ کرام، میں ایک لفظ استعمال کر دوں سمجھانے کے لیے صرف، کیا تمہاری سمجھ ان کی سمجھ سے زیادہ ہے؟ یہ مسئلہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، ائمہ کرام کو سمجھ میں نہیں آیا، امام بخاری کو سمجھ میں نہیں آیا، امام ترمذی کو سمجھ میں نہیں آیا، امام نسائی کو سمجھ میں نہیں آیا، امام ابن ماجہ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ آج کے یوٹیوبرز کو اور انجینئرز کو یہ مسئلہ زیادہ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ امت 1400 سال سے ایک مسئلے پر متفق چلی آ رہی ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ آج کی تاریخ میں ایک تیلی، ایک چنگاری چھوڑ کر اختلاف پیدا کر دیا گیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس اختلاف کو چھوڑتے، اس عبادت کی طرف مبذول ہوتے، ہم خوشیاں منانے کے لو جی ہماری عبادت شارٹ کٹ ہو گئی ہے۔ وہ جی سعودی عرب والوں نے تو 10 تراویح کا اعلان کر دیا، بڑا اچھا کام کیا انہوں نے، اس میں اور خوشیاں مناؤ بھائی، مٹھائی تقسیم کرو، انہوں نے 20 کے بجائے 10 تراویح کر دی۔ مٹھائی تقسیم کرنی بنتی ہے نا بھائی، کیوں بھائی؟ مٹھائی تقسیم کرنی چاہیے نا، عبادت ہماری، بولیں بھائی،
کم ہو گئی. مٹھائی تقسیم کرنی چاہیے نا, خوشیاں منانی چاہیے, ڈھول ڈھمکا کرنا چاہیے, بھنگڑے ڈالنے چاہیے. جی عبادت ہماری کم ہو گئی ہے جی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرا کوئی امتی دوزخ میں, میرے ساتھ سب مل کر بولیں, جلنا نہیں چاہیے, میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ ہمیں آپ کی رضامندی کی کوئی فکر نہیں, نعوذ باللہ من ذالک, نقل کفر نہ باشد. سمجھانے کے لیے صرف یہ بات کر رہا ہوں. یا رسول اللہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے کہ سنتیں تو فالتو ہوتی, نعوذ باللہ من ذالک. اے نبی مکرم ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے یہ تراویح تو مولویوں کی بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے جی, چھوڑو, کوئی ضرورت نہیں ہے جی تراویح پڑھنے کی. لا حول ولا قوت الا باللہ. یار ایسی کیا آفت آن پڑی ہے. رمضان میں بجائے اس کے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں, ہم مسجد چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. ادھر عبادت چل رہی ہے, ہم درمیان میں عبادت چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. بہت خوشی کی بات ہے بھائی, بہت بہت. اس پہ تو بہت زیادہ خوشیاں منانی چاہیے ہمیں, بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے ہمیں اس چیز کے اوپر. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں اختلافی مسائل پر بات نہیں کرتا, اصل میں بات یہ ہے کہ مسئلہ اختلافی ہونا تب بات کرے بندہ. یہ اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں, یہ تو 100 سال پہلے اختلاف پیدا کیا گیا. ترمذی کی ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے میری, پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے. امام ترمذی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے, سنن ترمذی ان کی حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے, صحاح میں شامل ہے. وہ کہتے ہیں تراویح میں اختلاف ہے تو صرف ایک بات کا اختلاف ہے. سنیے گا ذرا, سنیے گا ذرا دل کے کان کھول کے. وہ کہتے ہیں تراویح ہے یا نہیں اس بات میں کوئی اختلاف نہیں. تراویح میں اختلاف ہے تو صرف ایک بات کا اختلاف ہے. کس بات کا؟ کہ 20 ہیں یا 40 ہیں. نہیں سمجھ میں آئی بات. 20 ہیں یا وہ جو ہمارے یہاں فگر مشہور ہے اس کی حدیث میں کوئی گنجائش موجود ہے ہی نہیں, تذکرہ ہی نہیں ہے اس کا. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تراویح 40 رکعت ہے. باقی 3 ائمہ فرماتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے. اس سے کم تراویح ہے ہی نہیں. ذخیرہ احادیث میں کہیں موجود نہیں ہے. اور جس حدیث کو بنیاد بنایا جاتا ہے وہ تراویح نہیں, وہ تہجد ہے. بس بات ختم. تو بات کیا چل رہی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک تسلی کا کیا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ کو اتنا دیں گے, اتنا دیں گے, اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. اور محبوب کی رضامندی کس چیز میں ہے؟ محبوب کی رضامندی اس چیز میں ہے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں جلنا نہیں چاہیے. 3 تسلی کے جملے آ گئے. اب 3 نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر انعامات گنوائے جا رہے ہیں. الم یجد کا یتیما فآویٰ. اے محبوب آپ یتیم تھے, ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہم سب نے پڑھی ہے, بچپن سے پڑھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب حضور کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے. والدہ 6 سال کی عمر میں وفات پا گئیں. دادا نے پرورش کا ذمہ لیا, دادا 8 سال کی عمر میں وفات پا گئے. ان کے بعد پھر چچا نے پرورش کا ذمہ لیا, اور جب چچا نے پرورش کا ذمہ لیا تو چچا نے چچا بن کے دکھایا. چچا نے چچا ہونے کا حق ادا کیا, اور ایسا حق ادا کیا روایات میں لکھا ہوا ہے کہ کہیں سفر میں جاتے تھے تو گھر چھوڑ کر نہیں جاتے تھے, اپنے ساتھ سفر میں لے کے جاتے تھے. گھر میں ہوتے تھے تو گھر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے. تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا احسان کیا گنوا رہے ہیں؟ الم یجد کا یتیما فآویٰ. محبوب آپ یتیم تھے, ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. ووجدک ضالا فہدیٰ. اس آیت کو ذرا سمجھ لیں. دیکھیں کہ یہاں پہ لفظ آیا ہے, اس کی وجہ سے اکثر لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. ذرا تسلی سے اس آیت کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ لیجئے گا. یہ ووجدک ضالا فہدیٰ, ضالاً, ضال کا جو لفظ ہے عموماً اس کا معنی ہوتا ہے گمراہی. غیر المغضوب علیہم, بولیں بھائی, ولا الضالین. لیکن یہ معنی حضور کی شان کے مناسب بولیں نا بھائی. روزہ لگ رہا ہے تو مجھے بتا دو, میں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے, اور جتنی روٹیاں آپ نے کھائی ہیں میں نے بھی اتنی کھائی ہیں, ہو سکتا ہے کم ہی کھائی ہوں, تو ذرا تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. اچھا اب سمجھیں, ذرا اس آیت کو سمجھیں. بڑے لوگ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ تانے تشنی کرتے ہیں اور بڑی بڑی بکواسیات ایک دوسرے کے اوپر کرتے ہیں. آسان اور سادے الفاظ میں اس آیت کا مفہوم سمجھانے کی میں کوشش کروں گا. دیکھیں, عربی زبان میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ آپ جس موقع پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کا معنی بھی پھر اسی موقع کی مناسبت سے, بولیں بھائی, استعمال کیا جائے گا. اب یہ وَلَضَّالِّينَ کا لفظ جو ہے یہ عیسائیوں یہودیوں کے متعلق آیا, تو یہاں پر معنی اس کی
مناسبت سے کیا جائے گا. لیکن جب یہ ضال کا لفظ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نسبت اس کی جڑ رہی ہے تو پھر اب اس کا ترجمہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے مطابق کیا جائے گا. اس میں پھر میرا اور آپ کے والا ترجمہ بولیں بھائی نہیں چلے گا. اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے دو مفہوم علماء کرام نے لکھے. اب اس کا معنی سمجھ لیں. دیکھیں، ایک تو ضال کا عمومی معنی جو میں نے بتا دیا، گمراہ ہو جانا، راستے سے بھٹک جانا. ایک معنی اس کا بھی ہے کہ راستہ بھول جانا، راستے سے بھٹک جانا. اور ایک معنی اس کا یہ بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ حیران و سرگرداں ہو جانا. اچانک کوئی چیز آپ کے سامنے ایسی آ گئی جو ان ایکسپیکٹڈ تھی، غیر متوقع تھی، آپ ایک دم کیا ہو جاتے ہیں؟ بولیں بھائی حیران ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ضال کا معنی آتا ہے. اب یہاں پر ووجدہ کا ضالن فہدا. اب اس آیت کو سمجھ لیں. اب اس آیت کو سمجھ لیں ذرا. دیکھیں، علماء کرام نے اس کے دو معنی بیان کیے. ایک مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپن میں ایک واقعہ رونما ہوا. بچپن میں واقعہ یہ رونما ہوا کہ ابو طالب کے ساتھ سفر میں تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اونٹنی پر سوار تھے. شیطان آیا اور شیطان نے آ کر اس اونٹنی کو کچوکا لگایا. کیوں لگایا؟ کہ یہ اونٹنی بھاگے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو نقصان پہنچے. ٹھیک، تو حضور راستہ بھول گئے، راستہ بھٹک گئے. تو جبرائیل آئے، جبرائیل نے اونٹنی کو دوبارہ صحیح راستے پر ڈالا. یہ ایک معنی علماء کرام نے لکھا ہے ووجدہ کا ضالن فہدا، کہ محبوب آپ راستہ بھٹک گئے تھے، ہم نے آپ کو دوبارہ راستے پر. بولے بھائی مطلب سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں. اچھا، اب یہاں پر ایک دو باتیں ذہن میں آ گئیں، اچانک ہی آ گئیں ذہن میں. دیکھیں، یہ جو واقعہ آپ کو بتایا حضور کے بچپن کا واقعہ، اس وقت تک حضور نے اپنی نبوت کا اعلان بولے بھائی نہیں فرمایا. اس کے باوجود شیطان آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے. یعنی کہ شیطان کے پاس اتنا علم تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کل کو پوری کی پوری مخلوق کی سرداری اللہ اس بچے کو سونپنے والے ہیں. ٹھیک. اچھا، شیطان کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں ان کا کچھ بھی بگاڑ بولیں بھائی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کو پتہ ہے کہ میں حضور کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود حضور کو تنگ کرنے کے لیے حضور کے پاس آ رہا ہے، حضور کی سواری کو کچوکا لگا رہا ہے تاکہ حضور کو کسی نہ کسی درجے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقصان ضرور پہنچے. تو بات جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ شیطان کو، ابلیس کو اپنے انجام کا بھی پتہ ہے کہ میں نے لازمی طور پر جہنم میں جانا ہی جانا ہے. شیطان کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرے مقابلے میں اگر کوئی مسلمان آئے گا تو اللہ اس مسلمان کی حفاظت فرمائیں گے، لیکن اس کے باوجود شیطان اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتا. مجھے اور آپ کو میرے محبوب نے تسلی کروا دی ہے کہ بھائی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حالت میں مر جائے گا، ایمان کی حالت میں مر جائے گا، اللہ اس کی بخشش فرما دیں گے. ہمارے پاس تو پھر بھی ایک طرح کا سرٹیفکیٹ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود میں اور آپ بجائے اپنے مشن پر کام کرنے کے اپنے مشن سے پیچھے. یہ میں جملہ صرف سمجھانا چاہ رہا تھا کہ شیطان کو اپنے ناکام ہونے کا 100% یقین ہے کہ میں ناکام ہوں، 100% یقین ہے. اسے پتہ ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کرنا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی حرکتوں سے باز ہے. اس کے باوجود اس نے اللہ میاں سے پنگا یہ لیا ہوا ہے کہ جی آپ کے بندوں کو میں نے گمراہ کرنا ہی کرنا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے جو ہوں گے وہ تیرے ایک جھانسے میں آنے والے نہیں ہیں. تو بھائی ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے. یہ جملہ سمجھانا چاہتا تھا میں کہ صرف اس بات پر تسلی کر لینا کہ جی آخرت میں حضور ہماری سفارش کروا دیں گے، یقیناً کروائیں گے، لیکن بھائی کچھ خود بھی تو کر کے دکھانا پڑے گا. اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ خاتمہ موت پر ہو جائے، ایمان پر ہو جائے گا؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ کچھ کر دکھائیں گے، کچھ اعمال ساتھ لے کے جائیں گے، کچھ ایمان کی علامتیں ساتھ لے کے جائیں گے، تبھی اس بات کی گارنٹی دی جا سکتی ہے نا.
تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو بھائی ایک مفہوم تو اس کا کیا ہے کہ بچپن میں حضور راستہ بھول گئے تھے، شیطان نے آپ کو راستہ بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ راستہ سکھلا دیا، بتلا دیا، فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اور دوسرا مفہوم اس کا علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے، اور یہ مفہوم قرآن کریم کی اور آیات میں بھی موجود ہے کہ محبوب نبوت ملنے سے پہلے پہلے آپ کے علم میں نہیں تھا کہ نبوت کے علوم کیا ہیں، نبوت کے معارف کیا ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ محبوب وحی آنے سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، وحی آنے سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں۔ یہ جب آپ کے پاس وحی آئی، آپ علوم نبوت سے آشنا ہوئے، پھر ہم نے آپ کے ذمے جو ہے وہ ایک ذمہ داری لگا دی۔ تو یہی یہاں پر اس آیت کا مفہوم ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ آپ علوم نبوت سے نا آشنا تھے، پھر ہم نے آپ کو علوم نبوت عطا فرما دیے۔ اس ترجمہ کرنے کے بعد کوئی جھگڑا کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ بولیں بھائی، نہیں باقی رہتی۔ آگے چلیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ محبوب آپ مفلس تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ آپ کے پاس مال نہیں تھا، ہم نے آپ کے مالی حالات کے اندر ہم نے کیا کر دی بھائی؟ بہتری کر دی۔ بھائی اس حوالے سے بھی سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ سب نے پڑھا ہے سیرت کی کتابوں میں، بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ حضور نے خود بھی بیان فرمایا کہ بھائی میں معمولی سی اجرت کے عوض جو ہے میں بکریاں چرا لیا کرتا تھا۔ ٹھیک، زندگی میں ایک خاتون آتی ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہم سب کی ماں ہیں، بڑی اماں، ہماری بڑی ماں، روحانی ماں۔ ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کی دولت کاروبار میں چل رہی ہے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا پہلے کاروبار کا شراکت دار بناتی ہیں اور پھر اپنا لائف پارٹنر بنا لیتی ہیں کہ حضور کی ایمانداری ہے، تو حالات کے اندر پہلے سے کیا ہو گئی بھائی؟ بہتری ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حالات میں ہم نے بار بار پڑھا ہے کہ کئی دن تک چولہا، بولیں بھائی جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نان پکوڑوں کے ساتھ روزہ افطار نہیں کیا کرتے تھے، کھجور کے ساتھ روزہ افطار کیا کرتے تھے، یا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ دسترخوان پر 50 قسم کی ڈشز سجا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزہ افطار نہیں کیا کرتے تھے۔ عاشق رسول بننے کا شوق ہے تو یہاں پر عاشق رسول بن کے دکھاؤ نا۔ مزہ تو تب ہے جب یہاں پر اپنی خواہشات پر چھری چلاؤ، مزہ تو تب ہے۔ رمضان کا حق تو تبھی ادا ہوگا جب خواہشات پر چھری چلے گی۔ اگر خواہشات پر بھی چھری نہیں چلانی، موج مستیاں بھی کرنی ہیں، مزے بھی اڑانے ہیں، تو پھر معذرت کے ساتھ محسوس نہ کیجئے گا کہ ایسے کئی رمضان آئے اور کئی رمضان گزر گئے۔ بھائی سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ ہم پڑھ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو امیر بنا دیا، حضور کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ اور صرف اتنی بات ختم نہیں ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی یہ دعا فرما دی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ میری اولاد کو بھی بس بقدر ضرورت روزی عطا فرمانا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا ہے، حضور کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں کھانے کو، بولیں بھائی، روٹی نہیں ہے، اور یا اللہ میری اولاد کو بھی پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھلانی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے غنی کر دیا۔ آئیے ذرا آج اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اسی پر اپنی بات کو ختم کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی اصل غنا جو ہے نا، اصل غنا مال کا غنا نہیں ہے، اصل غنا دل کا غنا ہے۔ دل غنی ہونا چاہیے، جس کو ہم اپنے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ بھائی پیسہ خرچ کرنے کے لیے جگرا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ آپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے، بھائی پیسہ تو کما لیا جاتا ہے، لیکن اصل کمال کب ہے کہ جب پیسہ، بولے بھائی جگرا چاہیے ہوتا ہے پیسہ خرچ کرنے کے لیے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی اصل غنا تو کیا ہے کہ بھائی دل غنی ہونا چاہیے، دل آپ کا بڑا ہونا چاہیے. کوئی بھی آئے آپ کے پاس آ کر سوال کرے بھائی میری یہ اس وقت ضرورت ہے، بھائی میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، آپ جیب میں ہاتھ ڈالیں اور آنکھیں بند کر کے اس کے ہاتھ میں مٹھی بند کر کے اسے وہ پکڑا دیں. یہ ہے اصل غنا. یہ غنا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا کہ حضور کے در پر کوئی آ جاتا تھا تو پھر وہ خالی ہاتھ وہاں سے لوٹتا نہیں تھا. یہ اصل غنا ہے. ہم نے غنا کا مطلب یہ سمجھا ہوا ہے کہ 2 4 5 گاڑیاں ہونی چاہیے، 2 3 بنگلے ہونے چاہیے، بینک میں کم از کم 3 4 5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ پڑا ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں یہ بڑا غنی ہے. بھائی یہ ایسے مال کو کیا کرنا، ایسے مال کو کیا کرنا کہ روزانہ صبح کھڑکی کھولتے ہیں، مال پہ نظر مارتے ہیں اور پھر بند کر دیتے ہیں. کھڑکی کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ بینک ایپ اپنی کھولتے ہیں نا، بینک ایپ ہیں، شو بیلنس، اوہ 1 کروڑ روپیہ پڑا، شکر ہے، پڑا ہوا بس روزانہ یہی دیکھ کے تسلی کر رہے ہیں کہ بھائی 1 کروڑ روپیہ کا نا. اب وہ کھڑکی کھول کے نا بس وہ دیکھ رہے ہیں اوہ کروڑ روپیہ پہ بس. اور بھائی یہ امیری نہیں ہے. امیری یہ ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو. امیری یہ ہے کہ محتاج کی مدد کرو. امیری یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرو. بھائی خیرات کرو، صدقہ کرو. یہ اصل امیری ہے. اس کے لیے جگرا چاہیے، جس پر میں پہلے بھی کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ بخل کیا ہوتا ہے، کنجوسی کیا ہوتی ہے. کنجوسی اس چیز کا نام ہے کہ جہاں پر شریعت نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پر ہم مال خرچ کر ہی نہیں رہے، فضول چیزوں میں مال خرچ کر رہے ہیں. پکوڑوں کے یار پکوڑے بھی کوئی چیز ہے پیسے لگانے والی یار ہے. وہ چوہے والے سموسے، میں تو ان کو چوہے والے سموسے کہتا ہوں، ان کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی وہی پیسے کسی ضرورت مند کو دے دو یار. خود آپ کھجور سے روزہ افطار کر لو، کیا حرج ہے اس میں؟ کھجور سے بھی روزہ افطار ہو جاتا ہے، الحمدللہ روزہ پورا ہو جائے گا آپ کا اگر آپ نے کھجور کھا لی تو بہرحال کیا ارشاد فرمایا کہ بھائی ہم آپ کو غنی کر دیں گے. تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال کا غنا نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دل کا کیا تھا بھائی؟ غنا تھا. اور یاد رکھیے گا کہ غنا صرف مال کے زیادہ ہونے کا نام نہیں ہے، غنا اعمال کے بھی زیادہ ہونے کا نام ہے. نہیں سمجھ میں آیا جملہ میرا؟ غنا صرف مال کے زیادہ ہونے کا نام نہیں، غنا اعمال کے بھی زیادہ ہونے کا نام ہے. غنا اخلاق کے اچھے ہونے کا نام ہے، غنا ایمان کے پختہ ہونے کا نام ہے. یہ ساری چیزیں ملیں گی تو بھائی پھر غنا آئے گا. تو آج جو ہم نے ابتدائی آیات پڑھی ہیں بس اختصار کے ساتھ ان کو دہرا لیتے ہیں، پھر باقی مضامین انشاءاللہ آئندہ کی نشست کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. بھائی سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا. بھائی قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی. محبوب آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے اور آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. محبوب آنے والا وقت جو ہے وہ پہلے والے وقت سے کیا ہوگا؟ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ رب سے کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے. الم یجد کا یتیمن فآوا. محبوب آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. ووجدک ضالا فہدا. محبوب آپ کے پاس علوم نبوت نہیں تھے، ہم نے آپ کو علوم نبوت سے شناسائی دی. ووجدک عائلا فاغنا. محبوب آپ کے پاس مفلسی تھی، ہم نے آپ کو غنا کر دیا، ہم نے آپ کو دل کا غنا عطا فرما دیا. تو یہ 3 احسانات اللہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر فرمائے ان کا مختصر سا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کر دیا. باقی 3 احکامات ہیں بشرط زندگی، ان کا تذکرہ جو ہے وہ آئندہ کی نشست میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.